أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ان آیات میں نفس امارہ کے تعلق سے اور انسان کے اندر پیدا ہونے والی بیماریاں، ان کا علاج، اس کا تذکرہ تھا، اور اس بات کا کہ گناہوں سے وہی انسان بچتا ہے جس پر اللہ رحم کرے، نظر کرم کرے، ورنہ آدمی کا اپنے بلبوتے گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ کر دیں، وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، بلا شبہ نفس لامارۃ بالسوء، وہ تو برائی پر آمادہ کرتا ہے، مگر اللہ جس پر رحم کرے، اور میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا ایتونی بہ، کہ ہم کو ذرا ہمارے پاس اس کو لاؤ، کیونکہ بات چل رہی تھی کہ خواب بادشاہ نے دیکھا تھا اور یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتائی، تعبیر بتائی، حکمت بتائی، تو بادشاہ نے کہا ذرا میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنا خاص وزیر بناؤں گا، یا میں اسے اپنا خاص اپنے کام میں لاؤں، یعنی اس کو اپنا مخصوص رتبہ اسے عطا کروں گا اور اپنے پاس اسے رکھوں گا تاکہ مجھے کسی طرح کی کوئی ملک چلانے میں کوئی دقتیں و زحمتیں ہوں تو میرا ساتھ دے۔ فلما کلمہ، یوسف علیہ السلام تشریف لائے، بادشاہ نے بات چیت کی، پیچھے بات گزر چکی کہ جو الزامات لگے تھے وہ دور ہوئے، شبہات دور ہوئے، تو اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آج آپ ہمارے نزدیک، ہمارے پاس انتہائی معتبر ہیں، آپ کا ایک رتبہ بھی ہے اور آپ امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، لہذا اب ہمارا پرسنل معاملہ ہوگا، ہم بہت یعنی حکومت چلانے کے تعلق سے جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، جو انتہائی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، جو امانت پر مبنی باتیں ہوتی ہیں، وہ سب ہم آپ سے شیئر کریں گے، آپ سے مشورہ کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ جب بات ایسی ہے تو آپ مجھے زمین کا کے مالک، یعنی زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، مجھے مقرر کر دیجئے اس پر، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ خزائن ارض کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فائننس منسٹر بنا دیجئے، وزیر مالیات بنا دیجئے، افسر خزانہ بنا دیجئے، یا افسر مال یا قحط کمشنر بنا دیجئے، کیونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی تھی۔ وزیر مالیات، وزیر غذائیات، کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں، آپ مجھے اس شعبے کا سارا چارج دے دیں اور میں انشاءاللہ اس کو سنبھالوں گا۔ کسی بھی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کچھ اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو محکمہ یہ چاہ رہے تھے یوسف علیہ السلام، اس کے لیے حفاظت والا ہونا اور علیم جاننے والا ہونا، ان دو صفتوں کی ضرورت ہے، کہ آدمی کو سلیقہ بھی معلوم ہو اس شعبے کے چلانے کا، اور چونکہ مال کا معاملہ ہے تو ایماندار بھی اسے ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں باتیں کہیں کہ میں حفیظ بھی ہوں، نگہبان بھی ہوں، حفاظت کرنے والا بھی، اور مجھے یہ فن بھی آتا ہے کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے۔ ایک اور موقع پر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے گئی تھیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے بلوایا، اپنے یہاں اسے خادم رکھا، بیٹیوں سے مشورہ کیا، تو وہاں
انہوں نے یہ کہا انہو کیا ہے قوی امین، جو صفت بیان کی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کے اندر دو باتیں بڑی اطمینان بخش ہیں۔ ایک تو ہے کہ وہ طاقت دار ہیں، کیونکہ کنویں میں جس ڈول کو کئی لوگ نکال رہے تھے انہوں نے اکیلے ڈول کو نکالا، معلوم ہوا کہ وہ طاقتور ہیں۔ اور کسی بھی ملازم کا جس کو آپ اپنے یہاں رکھیں اس کا طاقتور ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ خود ہی کہے گا کہ میرے سے کچھ ہو ہی نہیں رہا، میں یہ بیمار وہ بیمار، بلڈ پریشر اور شوگر اور یہ بیمار اور ہانفی آ رہی ہے اور سانس پھول رہی ہے۔ آپ نے تو رکھا ہے گھر کے کام کاج کے لیے، وہ ہر وقت پڑا ہوا ہے بیمار بنا ہوا۔ تو ان بچیوں نے جو رپورٹنگ کی کہ وہ طاقتور ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ امین ہیں، ان کے اندر ایمانداری بہت ہے، نگاہوں کی حفاظت بہت ہے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ طاقت کا مظاہرہ تو انہوں نے کر لیا کہ کنویں سے جس ڈول کو کئی لوگ مل کے نکالتے تھے انہوں نے اکیلے نکالا، لیکن امانت کا مشاہدہ کیسے کیا؟ وہ مشاہدہ اس طرح کیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے اور وہ دونوں بچیاں آگے تھیں کہ ابا بلا رہے ہیں چلیے، شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں تھیں، تو دو شکلیں ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلتے اور وہ بیٹیاں آگے چلتی۔ عام طور سے یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو راستہ بتائیں گے تو کیا کریں گے، آپ آگے چلیں گے، وہ جو راستہ بتانے والا ہے وہ آگے چلے گا۔ آپ اگر کسی کو آپ کہ میرے پیچھے آؤ، یہی تو کہتے ہیں آپ، یہ تھوڑی کہ میرے آگے چلو، کہتے ہیں آج میرے پیچھے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو مکان تو پتہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کا مکان کس گلی میں کس محلے میں، تو ہونا تو جائے کہ میرے پیچھے آئیے، اور ہو سکتا ہے بچوں نے کہا بھی ہو، لیکن اب دو خاتون آگے ہوں اور آدمی پیچھے ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کی نظر اگر چہرے پہ نہ صحیح تو دوسرے قد کاٹھی پر تو پڑے گی، جسم پر پڑے گی، چال ڈھال پر پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم پیچھے چلو، مجھے آگے چلنے دو، اور جدھر جانا ہو تم مجھے بتاتے رہنا۔ اور بعد نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جدھر مڑنا ہو تم کنکری پھینک دینا، ایسے تو میں ادھر مڑ جاؤں گا، تاکہ زبان سے بھی بتانے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ عورت کی آواز بھی فتنہ ہوتی ہے، آواز میں بھی کشش اور لچک ہوتی ہے۔ اب اگر وہ بتائیں گے کہ ادھر مڑیے ادھر مڑیے، یہ بھی گوارا نہیں کیا، یہ فرمایا کہ میں آگے چلتا ہوں تو تاکہ نگاہوں کی حفاظت رہے اور عورت کے کسی بھی عضو پر نگاہ نہ پڑ سکے۔ تو کنکری پھینک کر کے ادھر پھینک دینا، میں ادھر مڑ جاؤں گا، ادھر پھینک کر ادھر، جدھر مڑنا ہو ادھر تم کنکری پھینک دینا، اور اس طرح جب گھر آ جائے تو گھر کا کنکری مار دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ تو ان بیٹیوں نے کہا کہ طاقتور کا مشاہدہ کر لیا، اور امین کیسے ہیں، وہ اس طرح ہیں۔ باپ نے پوچھا ہوگا کہ بھائی امین کا تمہیں کیا مشاہدہ ہے، کہ امین ہے کہ امین نہیں ہے، کہ خائن ہے کہ کیا ہے؟ تو بچیوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ راستہ کچھ اس طرح ہم لوگ چل کر کے آئیں۔ اب ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، تو اس لیے جس شعبے کا آدمی اس شعبے کا علم اسے ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ملازمت، تو ملازم کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو طاقتور اور دوسرے ایماندار۔ اس لیے اگر کسی بھی آدمی کو کسی شعبے میں کسی کو رکھنا ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ میں کس شعبے میں کس بندے کو رکھ رہا ہوں۔ گھر میں اگر ڈرائیور رکھنا ہے تو کس کو رکھ رہا ہوں، دکان میں ملازم رکھ رہا ہوں تو کس کو رکھ رہا ہوں، گھر میں کچھ کام کاج ہے، اینٹا سیمنٹ مورنگ ان کا ہے تو میں کس بندے کو رکھ رہا ہوں۔ تو جس کام کے لیے آپ بندہ رکھیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ صفات اس کے اندر ہیں کہ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کے تعلق سے فرمایا کہ قوی امین، طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ اگر ملازم بے ایمان ہو تو کہاں چونا لگا دے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ ملازم سے گھر کے دروازے بند نہیں رہتے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں، مال کی حفاظت کروں گا، اور علیم ہے، مجھے صلاحیت اور سلیقہ بھی معلوم ہے کہ اس پیسے کو کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا مطالبہ کرنا صحیح ہے؟
حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عہدے کا مطالبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتے، اور اگر عہدہ زبردستی اس کو دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے عہدہ کا مطالبہ کیوں کیا؟ ایک اسٹیج آتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس کا اہل نہیں ہے، یا میں بہتر انداز میں اس کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں، وہ مسجد کا معاملہ ہو، مدرسوں کا معاملہ ہو، کسی اسکول کالج کا معاملہ ہو، کسی محلے کی کمیٹی اور برادریوں کے اس کا مسئلہ ہو، اگر وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں، دوسرے لوگ اس کام کو خراب کر دیں گے، تو پھر آگے بڑھ کر کے اسے پیش قدمی کرنا چاہیے۔ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ ذمہ داری مجھے دیجیے، میں نبھا سکتا ہوں، میں نبھانے کا اہل ہوں۔ ظاہر بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اچھی تدبیر بتائی تو اب یہ کہنا بے موقع ہے کہ اہل تھے کہ نہیں، بحثی بھی موضوع ہے۔ سب جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کیا صلاحیت ہے اور کیا اہلیت ہے۔ اسی عہدے کے طلب کے ڈر کی وجہ سے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنائے وہ تو حضور نے تقریباً نامزد کر دیا تھا۔ اتنے قرائن تھے اپنی زندگی میں امامت کرا کے، اور ایسے اشارے اور قرائن تھے کہ تمام صحابہ جانتے تھے کہ خلیفہ صدیق اکبر کے علاوہ کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ آپ نے مصلحتاً زبان سے نہیں کہا تھا کہ ان کو بنانا، لیکن قرائن سب اس طرح کی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے کا یعنی آخری بیمار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بعد خلافت تم لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ڈرے کہ بھیا ذمہ داری کا مسئلہ ہے، خلافت کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں ذمہ داری ادا کریں کہ نہ کریں۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ طلب تو دور کی بات ہے، دینے پر بھی نہیں لیتے تھے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ وقت نے بلایا اور ایک آگے قاضی بن جاؤ، اور اس زمانے میں قاضی کا مطلب پورے ملک کا چیف جسٹس، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا پاور ہوتا ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا، کوڑے مارے گئے، پٹائی کی گئی، جیل میں ڈالا گیا، لیکن اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ بعد میں حضرت ابو یوسف علیہ رحم اللہ جو ان کے شاگرد تھے ان کو قاضی القضات بنایا گیا، لیکن امام صاحب نہیں بنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت لینے کو تیار نہیں ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اٹھ کے بیٹھے اور خادم سے کہا ذرا تلوار لانا، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اب سب ہکا بکا کہ کہاں صدیق اکبر، کہاں عمر فاروق کی گردن۔ فرمایا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں، میری بات ماننا تم پر لازم ہے، تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کیا، اگر تم میری بات نہیں مانتے اس کا مطلب یہ کہ تم مجھ سے بغاوت کر رہے ہو، اور باقی کی سزا قتل ہے، لہذا اگر تم نہیں خلیفہ بننا چاہتے تو تمہارا علاج قتل ہے، میں تمہاری گردن مار دوں۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ معاملہ تو بڑا سیریس سنجیدہ مسئلہ ہے، ہم تو ایسے ہی کہ شاید ہمیں نجات مل جائے گی، لیکن ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ چنانچہ اس عہدے کو قبول کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جو آپ کے ذریعے سے اسلام کے اندر انقلاب پیدا ہوا اس سے پہلے نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ کبھی قیامت تک پیدا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال انبیاء کی، اور صدیق اکبر کو آپ نکال دیے، یہ حضرات مستثنا ہے، اس کے علاوہ نہ کبھی دنیا نے دیکھا ایسا نمونہ اور نہ قیامت تک کبھی کوئی دیکھے گا۔ تو یہ ہوتا ہے بندے کے اندر عہدے کا طلب۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے جو عہدہ مانگا وہ حق تھا ان کے عہدہ مانگنے کا، اگر وہ عہدہ بڑھ کر کے نہ لیتے تو مصر تباہ ہو جاتا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا۔ اب ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ آپ قحط کمشنر تھے، وزیر مالیات تھے، یا بادشاہ مطلق تھے، وہ انشاءاللہ پھر